بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی سورۃ النساء میں تمام وارثین کے حصے مقرر کر دیے ہیں اور ان کا ذکر کر دیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور دیگر وارثین کے حصے بھی آگے پورے رکوع کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو لڑکے کا حصہ بھی مقرر ہے اور لڑکی کا حصہ بھی مقرر ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کا چال چلن بالکل شریعت کے خلاف ہے، الٹ ہو گیا ہے کہ ہم لڑکے کو تو بڑی خوشی کے ساتھ اس کا حصہ دیتے ہیں، لیکن بیچاری لڑکیوں کو ان کے جائز وراثت کے حصے سے محروم کر دیتے ہیں، اور مختلف ہیلے بانے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ تمہیں تو تمہارا حصہ تمہاری شادی کے موقع پر جہیز کی صورت میں ہم نے دے دیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ تمہیں سونا بنا کر دیا تھا، مختلف۔ جبکہ یہ شادی کے موقع پر جو اخراجات ہوتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلانا اور بڑے مہمانوں کو بلانا اور بہت زیادہ جہیز کا انتظام کرنا، اس کا تو حکم نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنی طرف سے ہم نے یہ چیزیں بنا لی ہیں، مقرر کر لی ہیں، لیکن جس کا حکم ہے اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ذرا برابر بھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العزت کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ جس اللہ رب العزت کا یہ قانون قرآن حکیم میں ذکر کر دیا گیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو نیکی کرے گا ذرے کے برابر بھی، اس کا اجر بھی وہ قیامت والے دن دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا تو اس کا بدلہ بھی اس کو قیامت والے دن دیکھنا پڑے گا، وہ دیکھ لے گا اپنے برائی کے بدلے کو بھی۔ تو وہاں تو ذرے کا حساب ہوگا، ذرے کا حساب ہوگا جی۔ یہ ایکڑوں کے اعتبار سے زمین جی، ویگوں کے اعتبار سے زمین، کنال جی، کئی مطلب ہے کہ 1000 کنال زمین، یہ تو بہت زیادہ ہے، تو ذرے کا حساب ہوگا۔ تو اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیسے وہاں پر حساب دوں گا۔ آج میں اپنی اس اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے ہاں جی، بیٹیوں کا حصہ میں زبردستی ایک قسم کا دبا رہا ہوں، تو قیامت والے دن میں ان بیٹیوں کا جو حصہ میں نے دبایا اس کا حساب میں کیسے دوں گا؟ اور وہ اسی بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ بیٹی نے تو معاف کر دیا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں یہ معافی کوئی معافی نہیں ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ بیٹی نے زبان سے کہہ دیا ٹھیک ہے میں اپنا حصہ چھوڑتی ہوں۔ شریعت کہتی ہے نہیں، پہلے تم اپنا حصہ وصول کرو اور اس کے نام پر وہ حصہ، اس کا جو جائز حصہ بنتا ہے اس کو دیا جائے، اس کے نام پر کر دیا جائے۔ پھر اگر وہ کہے کہ جی میں اپنا حصہ اپنے بھائی کو دیتی ہوں، میں چھوڑتی ہوں، میں نہیں لیتی، پھر اعتبار ہوگا، لیکن زبانی کلامی جو بات ہوگی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں۔ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دباؤ کی وجہ سے کہہ رہی ہے، پریشرائز کی گئی ہے اس کی وجہ سے کہہ رہی ہے، مستقبل کی باتیں سوچ کر کہ مجھے بھائیوں کے ساتھ منہ لگانا پڑے گا تو کیسے میں جو ہے نا ان کے گھر میں آؤں گی جی، اور میری جو بھابیاں ہوں گی وہ میرے ساتھ پتہ نہیں پھر کیا رویہ اختیار کریں، اور بھائیوں کے ساتھ اگر میرا تعلق نہیں ہوگا تو سسرال میں میری عزت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی باتیں سوچ کر
وہ بیچاری اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہے۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ بھائی تو محروم کر ہی دیتے ہیں، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھائی تو بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں حصوں سے اکثر، اللہ ماشاء اللہ ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں محروم کرتے، جو دیتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین خود اپنی بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دی، بیٹی کو کچھ نہیں دیا، سب کچھ بیٹے کے نام پر کر دیا۔ ایک ہے یا کئی بیٹے ہیں، ان کے نام پر سارا کچھ کر لیا، بیٹی کو کچھ نہ دیا، ایک آدھ پلاٹ دے دیا زیادہ سے زیادہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے والدین میں سے، تو فوت ہونے والا جو ہے اس کے ترکے میں سے بیٹی کا بھی حصہ ہے، لیکن جو دوسرا ہے چاہے وہ باپ ہے یا ماں ہے، وہ اپنی بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے یہ کہ خود ہی اپنی سگی اولاد کو ان کے جائز حق سے محروم کر دینا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی تو ہے ہی ہے دنیا میں، لیکن اخروی اعتبار سے یہ بندہ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتا ہے، اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتا ہے، کیونکہ یہ جو جائیداد، زمین، پیسہ، بینک بیلنس جو بھی ہے، یہ قیامت والے دن یہ جو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ سب میں پھرے گا، رسوا ہو کر پھرے گا، اور کوئی سنوائی اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ جو سن سکتا ہے، جو اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، وہ تو ناراض ہے، اس کو تو ناراض کر کے یہ گیا ہے بندہ۔ اب وہاں پر تو جو ہے نا پھر یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ دوستو، گزارش یہ ہے کہ جو بھی سننے والے ہیں اس بیان کو، اس ویڈیو کو، ان سے خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، تو خدا را توبہ کر لیں اور یہاں ہی دنیا میں برابر سرابر کر لیں بات جی، ان کے حصے ان کو دے دیں تاکہ بات برابر ہی ہو جائے، یہاں ہی دنیا میں ختم ہو جائے۔ اگر یہاں ختم نہ کی بات تو آخرت میں بڑی سخت پکڑ ہے، بہت پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے حقوق ہم دے سکتے ہیں، ہم نے دینے ہیں، ہم ان کے پورے حقوق دینے والے بن جائیں، نہیں تو پھر ہمارے لیے ہماری موت بھی مشکل ہو جائے گی، ہماری قبر بھی مشکل ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی مشکل ہو جائے گی۔ ویڈیو کے اندر یہ ایک درد دل آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی صحیح طور پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔